پہلی کلاس۔ اچانک میری آنکھ الارم کلاک کی تیز گھنٹی سے کھل گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا یہ شور کیسا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ آج لندن کا آسمان پھر سے سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور شاید ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا آج سے میری باقاعدہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور مجھے 9 بجے والی پہلی کلاس کے لیے 8 بجے تک ہر حال میں سب وے پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ اگر 8:10 والی ٹرین نکل گئی تو سمجھو پہلا پیریڈ بھی گیا۔ انسان کی بہت عجیب فطرت ہے، جس چیز کا اسے پابند بنا دیا جائے اسے رفتہ رفتہ وہ پابندی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ عام حالات میں اگر پوری رات بھی شب بیداری کر کے اٹھتا تو مجھے تب بھی کبھی اتنا برا نہ لگتا جتنا اس دن مجھے یونیورسٹی پہنچنا لگ رہا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے نیم گرم پانی سے شاور لیا اور گرما گرم کافی کا ایک مگ حلق میں انڈیلا۔ کامران جا چکا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں نیچے اترا۔ کسی بھی شہر کی صبح اس کے عام دن کے مقابلے میں بہت مختلف اور کبھی کبھی بے حد خوشگوار ہوتی ہے۔ سبھی لوگ نیند سے جاگ کر اپنے اپنے روزمرہ کے معمولات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے اس وقت وہ اسپینش گٹار بجانے والی لڑکی سامنے سے گزرتی ٹرام سے بس اتری ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص گٹار کیس تھا۔ سچ یہ ہے صبح اس کے چہرے پر جو تازگی تھی اور آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا جو خمار تھا، اس نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ہم دونوں میں اب کافی شناسائی ہو چکی تھی۔ میں نے جیب سے چند سکے نکال کر اسے دینا چاہے، لیکن اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ روک دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں مجھے بتایا وہ پیسے صرف اپنی گٹار کی دھنوں کے عوض لیتی ہے اور اس نے ابھی تک مجھے کوئی دھن سنائی ہی نہیں، اس لیے وہ یہ پیسے قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی یہ بات جانے کیوں بہت اچھی لگی۔ میں نے ہنس کر اسے کہا کہ آج کی دھن کے پیسے نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے میں کافی فاصلے پر کھڑا اس کی دھن بہت دیر تک سنتا رہا تھا، لیکن تب میری جیب میں سکے نہیں تھے۔ یہ اسی دن کا ادھار ہے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنس پڑی اور پھر اس نے انکار نہیں کیا اور میری ہتھیلی پر پڑے سکے اٹھا لیے۔ اس دن پہلی مرتبہ اس نے مجھے اپنا نام جینی اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میرا نام دہرانا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ ماد مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے بالکل ایسے ہی کہا تھا جیسے ہمارے یہاں کوئی کہہ رہا ہو آ بیل مجھے مار۔ میں نے اسے اپنے نام کی مختصر صورت بتائی، میڈی۔ اس نے خوشی سے دہرایا، سنیور میڈی۔ میں ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ جب تک میں یونیورسٹی پہنچا تب تک باقاعدہ بوندا باندی بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کلاس میں سبھی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ پہلی کلاس سر ایزیک کی تھی۔ ان کی کلاس میں داخل ہوتے ہی کلاس میں سناٹا چھا گیا اور واحد آواز صرف کلاس کی اونچی اونچی بڑی شیشے کی کھڑکیوں پر پڑتی بارش کی بوچھاڑ کی تھی۔ کبھی کبھی یہ آواز باقاعدہ ایک جل ترنگی سی کیفیت اختیار کر لیتی۔ سر ایزیک نے پہلے پیریڈ میں معاشیات کی چند موٹی موٹی باتیں بتائیں، جن میں سے آدھی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کچھ اس وجہ سے کہ بہت دنوں سے میں کتابوں سے بہت دور رہا تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ میرا دھیان کلی طور پر لیکچر کی طرف نہیں تھا۔ جب ہمیں ٹائم ٹیبل بانٹا گیا تو اس میں ایک سبجیکٹ میرے لیے قطعی طور پر نیا اور انجانا تھا۔ اس مضمون کا نام ٹائم ٹیبل شیٹ میں ہیومنرنگ دیا گیا تھا۔ آج اس مضمون کا پہلا لیکچر 11:30 بجے ہال نمبر 7 میں تھا۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب سر ایزیک پھر سے کالا گاؤن پہنے کلاس میں داخل ہوئے۔ پتہ یہ چلا یہ خاص مضمون خود سر ایزیک کی فرمائش پر ہی
کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر لفظ ہیومینئرنگ 2 لفظوں کا مرکب تھا، نمبر 1 ہیومن اور نمبر 2 انجینئرنگ، یعنی ہیومن انجینئرنگ، یا دوسرے لفظوں میں آپ اسے انسانی نفسیات کی تعمیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سر ایزاک کے خیال میں ان کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء کو نہ صرف اپنے شعبوں میں کامیابی سے داخل ہونا چاہیے، بلکہ انہیں نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پوری قوت کے ساتھ اپنے محکموں میں رائج کر سکیں۔ اس لیے خصوصی طور پر انہوں نے ہیومینئرنگ کا یہ سبجیکٹ خود اپنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آج پہلے لیکچر کا موضوع تھا بہت زیادہ عقل مندی بھی حماقت کا دوسرا نام ہے۔ سر ایزاک کا کہنا تھا، ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو بہت شدت سے چاہتے ہیں، اندر ہی اندر ہم کہیں نہ کہیں انجانے میں ان سے ایک خاص قسم کی چڑچڑاہٹ بھی پال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیار میں ہماری بے بسی اور انہیں کھو دینے کا خوف ہمیں ان کے سامنے اس مخالف جذبے کا اظہار سے روکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ اندرونی چڑچڑاہٹ اندر ہی اندر گل چڑھ کر شدید نفرت کا رخ دھار لیتی ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا سر ایزاک صرف ایک اچھے ماہر معاشیات ہی نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک فلاسفر، ایک دانشور بھی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد انہوں نے کلاس کو اس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی۔ میں نے اپنی باری آنے پر کہا، جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو کہ شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر نفرت سے زیادہ محبت کو خطرناک جذبہ سمجھتا ہوں، اور پھر میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سامنے بیٹھی سنہرے بالی والی ایک لڑکی نے غصے اور نفرت سے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولی، کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی ہر بات سے اختلاف کرنا شامل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تربیت میں ضد اور ہٹ دھرمی موجود ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کا نام نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا رول نمبر 22 تھا۔ میں نے محسوس کیا جس دن سے میں یونیورسٹی آیا ہوں، یہ لڑکی اور اس کے 4-5 دوستوں کا مخصوص گروپ کسی نہ کسی طور پر میرے مذہب اور میری قومیت کو طنز اور مذاق کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ عام طور پر میں ان کی سنی انسنی کر دیتا تھا، کیونکہ میں ان بے مطلب کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت جانے کیوں میں بھی اپنا آپ پر اپنا اختیار کھو بیٹھا۔ اس احساس کمتری کا شکار تو مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جنہیں بظاہر اپنی تربیت پر بے حد ناز ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کی جہالت کہیں نہ کہیں رنگ دکھا ہی دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس رول نمبر 22 کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن سر ایزاک نے روسٹر پر زور سے دستک مار کر ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلیز آپ لوگ آپس میں بحث کرنے سے گریز کریں۔ اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے، لیکن اسے اخلاق کی حدودوں میں ہی رہنا چاہیے۔ مس سارا پیریز، آپ مجھے لیکچر کے بعد میرے آفس میں ملے۔ اتنے میں لیکچر ختم ہونے کی گھنٹی بھی بج گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا اس آتش صفت کا نام سارا ہے۔ دیکھنے میں کسی بہت معقول گھرانے کی لگتی تھی، لیکن جانے مجھ سے اس کی کیا پرخاش تھی۔ سارا اور اس کا گینگ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کلاس سے نکل گئے۔ میں نے بھی اپنا بیگ گلے میں لٹکایا اور باہر نکل آیا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ رگڑ کر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، اور ابھی آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اٹینڈنٹ نے آ کر بتایا، سر ایزاک مجھے اپنے دفتر میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے اس راہداری کی طرف قدم بڑھا دیے جس کے اختتام پر سر ایزاک کا دفتر موجود تھا۔ بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر سارا اس سے میری سر ایزاک کی مختلف کی میز کی مخالف سے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔
مجھے اس مختصر وقفے میں سارہ کے منہ سے نکلے چند الفاظ سنائی دیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ نے ایک مسلمان کو بنا کسی خاص وجہ کے اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے دے دیا کہ آپ نہیں جانتے کہ سارہ کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ میں تب تک اندر داخل ہو چکا تھا۔ سر ایزیک نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ حماد آؤ۔ سارہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے میز کے سامنے لگی دوسری کرسی بیٹھنے کے لیے انتخاب کی۔ سر ایزیک نے سامنے پڑی فائل پر کچھ نوٹ کر کے اسے بند کر دیا، پھر نظر اٹھا کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کا آپس میں تعارف کرا دوں، شاید اس چیز کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ سارہ، ان سے ملو، یہ حماد امجد رضا ہے۔ ان کے دادا برٹش گورنمنٹ میں وائسرائے کے ذاتی اسٹاف میں نہایت اونچے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں داخلے کی کڑی شرائط پر پورے اترنے کے بعد ان کا داخلہ منظور کیا گیا ہے۔ ان کا شمار ہمیشہ سے بہترین طالب علموں میں رہا ہے۔ سارہ نے یہ ساری گفتگو ایک نہایت خاص نخوت بھرے انداز میں سنی۔ پھر سر ایزیک نے سارہ کی طرف اشارہ کیا، اور مسٹر حماد، ان سے ملیے، مس سارہ پیریز، سارہ ایزیک پیریز، اس یونیورسٹی کے پچھلے 4 سیمسٹر سے لگاتار پوزیشن ہولڈر اور میری بیٹی۔ مجھے امید ہے تم نے اس کی تلخ کلامی کا زیادہ اثر نہیں لیا ہوگا۔ اوہ، تو یہ خوبصورت بلا سر ایزیک کی بیٹی تھی، ایک یہودن، تبھی اس کے لہجے میں ہر وقت ایک خاص قسم کا زہر ٹپکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چہرہ دوسری طرف کیے تکبرانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک حقیر کیڑا موجود ہو۔ سر ایزیک نے ہم دونوں کو کلاس روم کے آداب اور یونیورسٹی کے ڈسپلن کے بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر دیا، اور ہم دونوں سے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہماری وجہ سے کلاس کا ماحول تناؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ہی چپ کر کے سنتے رہے۔ پھر ہمیں واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم دونوں تقریباً ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور ایک دوسرے کو دیکھے بنا مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا شاید میں اس یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری اتنی آسانی سے لے کر نہیں جا پاؤں گا۔ میرے اور سارہ کے درمیان جیسے سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہو، وہ بہت جلد ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔